بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں بھائیو کافی طویل نشست ہوئی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات 97 اور 98 کے اوپر۔ اب انشاءاللہ آپ سے بات تھوڑی سی انشاءاللہ جامع اور اختصار کے ساتھ ہوگی، اللہ توفیق دے گا۔ یہاں آیت نمبر 98 میں ایک خاص ترتیب ہے واو کے ساتھ، اور وہ بلاغت کی کچھ سوال ہیں جو ہمارے ایک استاد ہیں عراق سے، قرآن اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے، قرآن کے علماء میں سے ایک ہیں، انسائکلوپیڈیا ہیں قرآن کی بلاغت پر، حفظہ اللہ، ڈاکٹر فاضل سامورہ عراق سے ہیں۔ تو ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا، تو میں ان سے ہمارا تعلق بھی بنا ہمارے عراقی دوستوں کی وجہ سے اور ہمارے اردن کے دوستوں کی وجہ سے، تو اللہ ان کو بھی اس کا اجر دے، صدقہ جاریہ ہے سب کے لیے۔ تو ہمارے وہ استاد ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا ایک پروگرام کے اندر، لائیو ایکچولی سوال آیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے من کان عدوا للہ 98 نمبر، اچھا اللہ نے کہا کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا ان سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی، تو اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا من کان عدوا للہ۔ اب وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جس کسی نے بھی اللہ کے فرشتوں، رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کی، ان کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور آیت کا آغاز بھی من کان عدوا للہ سے ہوا۔ در حقیقت یا مخاطب اصل میں تو اس کے یہودی تھے، اور ہر وہ بدبخت ہے جو اللہ کے کسی بھی نیک برگزیدہ ہستی سے ناجائز دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ دشمنی کے مستحق لوگ نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم در حقیقت اللہ کے دشمن ہو، اور سن لو اللہ تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ یہ اللہ پہ شروع ہوتی بات، اللہ پہ اختتام ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سے دشمنی اور اللہ کا اعلان کہ اللہ تمہارا دشمن ہے اس پہ ہوگی۔ مگر بیچ میں جو بات ہو رہی ہے نا فرشتے، رسول، جبریل، میکائیل، سوال یہاں اٹھایا کہ بھی یہاں پہ اجمالاً فرشتوں کا ذکر ہوا، پھر آگے جبریل اور میکائیل کا بھی ذکر ہوگا، بھئی وہ بھی تو فرشتے ہیں، پچھلی آیت میں بھی جبریل کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ کیا قضیہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبریل سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں تمام فرشتوں سے میں سے کسی سے بھی دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، تو پھر یہ آگے جبریل اور میکائیل کیسے آگے؟ یعنی اجمالاً ایک مجمل بیان میں، مجمل کہہ لیں، یعنی ایک کنسائز بیان میں، کولیکٹیو سپیچ کے اندر فرشتوں کا ذکر ہوا، پھر جبریل میکائیل کا دوبارہ کیوں ذکر آ گیا؟ اس کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ بہت مرتبہ ہو کہ جب بھی رب پیدا ہوتا ہے نا تقریر کے اندر، یہ اللہ کا کلام ہے، تو بعض دفعہ ایک جنرل سپیچ سے بات مخصوص پہ آتی ہے، جنرل ٹاپک سے اسپیسیفک پہ آتی ہے، اور وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس کا انورس ہوتا ہے، بعض دفعہ خاص سے عام کی طرف آتی، بعض دفعہ عام سے خاص کی طرف آتی۔ یہاں کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی علی العام کا مطلب ہے عطف الخاص علی العام۔ غور کیجئے گا، سوال یہ تھا نا کہ بھئی جبریل اور میکائیل بھی تو فرشتے ہیں، پہلے بھی اللہ نے کہہ دیا جس نے فرشتوں سے دشمنی کی، ایک ہی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فرشتے اور ساتھ ہی جبریل اور میکائیل۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قرآن پر غیر مسلموں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور یہ بالکل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اکثر قرآن پر ملحد، دہریے یا کافر، مرتد جو ہے اعتراض کرتے ہیں، بالکل قرآن سے بے خبر لوگ ہوتے ہیں، ان کو بالکل نہیں قرآن کا اسلوب پتا۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عطف الخاص علی العام کی، خاص اور عام کا عطف جوڑ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نمازوں کا بیان کرتے ہیں، اسی صورت میں سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے سپارے کے آخر میں، آیت نمبر مجھے یاد نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کو قائم رکھو، ان کو چھوڑو نہیں، ترک نہیں کرو، مضبوطی سے یعنی حفاظت کرو، ہاں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا والصلاۃ الوسطیٰ، واو جو ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، دا جوائننگ، دا برج، واو، اور نماز وسطیٰ، درمیان والی نماز کا خاص طور سے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جنرل بیان اور خاص بیان کو لنک اللہ نے کر دیا، صلاۃ الوسطیٰ سب سے زیادہ ہے۔ یعنی
اس کو ایک اور مثال سے ہم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ الرحمن، سورہ الرحمن میں. اس میں جنت کا جو باغ ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر پھل ہیں اور نخل ہیں اور رمان ہیں، کھجوریں ہیں اور انار ہیں. اب بتائیں کھجوریں اور انار بھی تو پھل ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہی بات ہے کہ ہاں جنت میں ان باغوں میں پھل ہی پھل ہیں، مگر خاص طور سے یہ دو. اس سے پتا چلا کہ یہ اب خاص پھل ہو گئے، یہ خاص ہو گئے. اسے کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. عام سے مراد عام اردو والا نہیں، یعنی جنرل ٹاپک سے مخصوص کے اوپر آ رہا ہے. اسی طرح قرآن اس کا ریورس بھی کرتا ہے، یعنی مخصوص سے جنرل کی طرف آتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو یعنی اسپیسیفک بات پہلے اور پھر جنیرک یعنی اوور آل انکمپسنگ اسٹیٹمنٹ بعد میں. وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ. وَلَقَدْ آسان مثال ہے سورۃ الحجر کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دیں اور قرآن عظیم بھی دے دیا، عطا فرمایا. یعنی پتہ کیا چلا کہ پہلے ذکر یہاں پہ ہو گیا 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اب قرآن کا ذکر آخر میں آ گیا، یعنی جنرل اسٹیٹمنٹ ناؤ از ان دی اینڈ. سمجھ آ گئی؟ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عام اور خاص کا عطف یہاں پہ عطف العام علی الخاص، یعنی اس کو اردو کی ترتیب میں نہیں دیکھیے گا. خاص وہاں پہ 7 آیتیں یعنی فاتحہ اور پھر پورا قرآن. فاتحہ مخصوص، قرآن جنرل. اس کا اپوزٹ ہوا وہاں پہ بالکل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کی طرح، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ الوسطیٰ کی طرح. اسے کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی عام کا عطف جڑا خاص کے ساتھ. نمازوں کی حفاظت کو خاص طور سے نماز وسطیٰ کی. فرشتوں کی جب اللہ نے بات کی کہ فرشتوں کے ساتھ جس نے دشمنی کی، اور خاص طور سے جبریل اور میکائیل کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ یہ خاصوں کے خاص ہیں، فرشتوں کے سرداروں کے سردار ہیں. جبریل سے دشمنی، بھلے تم کہو کہ میں نے میکائیل سے دوستی رکھنی ہے کیونکہ وہ بارشیں برساتا ہے تو وہ آ جاتا تو ہم مان لیتے، نہیں، یہ سب کی سب گستاخی ہے. یہ تم نے خاصوں کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی، خاصوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے جتنے فرشتے ہیں ان سب کے اوپر تم نے حملہ کر دیا، جتنے رسول ہیں ان سب پر تم نے حملہ کر دیا، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب پہ تم نے حملہ کر دیا، کیونکہ تم نے ان کے 2 سرداروں کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی. یہ ہے قرآن پاک کی بلاغت. اللہ، یہ کون انسان بیٹھ کے یہ اسکیم کر سکتا ہے؟ کوئی لکھ سکتا ہے ایسے کتاب؟ کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ ما ھذا کلام البشر فإن ھذا کلام الرحمن القرآن الکریم. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بے شک یہ الرحمن اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے. یہ میں نے بہت اختصار سے بات بتائی ہے بہنوں بھائیوں، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس آیت کو پڑھیے گا، غور کیجیے گا، یہ سوال سمجھیے گا پہلے، پھر اس کا جواب دوبارہ بار بار سنیے گا. ہم نے کئی بار سن کے تھوڑا سا سیکھا تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ جو خاصوں کے خاص ہیں یہ فرشتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریفرنس دیا دعا میں. اب آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، وسیلہ کہیں نہ کہیں، ان کا ریفرنس دیا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 46 والی دعا کو ڈیکوریٹ کر دیا. قرآن مزین ہے، اس کے ساتھ جب رسول کے اوپر وحی اترتی ہے اور رسول اپنی سنت سے اس پہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو بیان کرو، ان کو قرآن، رسول اللہ نے وہ عمل کر کے دکھا دیا. وہ کیا ہے؟ دعا بڑی مشہور ہے سورہ زمر کی. اللہم قل کے بعد اللہم، آیت نمبر 46 ہے جی، سورہ زمر 24ویں سپارے کے دوسرے صفحے پر ہے آیت. سورہ زمر کا نمبر نہیں مجھے اب یاد، لکھا بھی نہیں ہوا میرے سامنے، تو آپ دیکھ لیجئے گا 24ویں سپارہ اس کے دوسرے صفحے پر ہے. کہہ دو ان سے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو ہی ہے فاطر ہے، یعنی بغیر کسی سورس کے تو نے پیدا کیا زمین و آسمان کو. you did not need anything to make them. اور آپ ہی جانتے ہیں ہر چھپی اور حاضر ہر چیز کو، غیب کی جو بھی چیز ہے، جو کچھ بھی ہے چھپا ہوا ہماری
نظروں سے آپ سب جانتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے، جو بھی حاضر ہے اس سے بھی آپ ہی عالم ہیں اور آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں اپنے بندوں کے بیچ میں جن چیزوں پہ انہوں نے اختلاف کیے۔ یہ تھی دعا۔ اب یہی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے کچھ موتی، کہتے ہیں نا تسبیح جیسے بنتی ہے، کچھ موتی آگے پرو دیے، کچھ آخر میں پرو دیے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا نور علی نور والا معاملہ ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہمیں مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ نے ان پر قرآن اتارا تاکہ وہ ہمیں بیان کریں اور سکھائیں، ان موتیوں کو ہمارے سامنے پرو کے دکھائیں اور ہمیں یہ دعا سکھا دی۔ یہ میں آپ کے سامنے دعا انشاءاللہ پیش کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہ دکھائی دے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی پریزنٹ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ہاں جی، یہ ہے جی دعا۔ یہ وہ دعا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا ذکر کیا تھا پچھلی نشست میں، کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، جب آپ قیام اللیل کے لیے اٹھا کرتے تھے، رات کو جب بھی آپ نے نماز شروع کی، آپ نے سبحانک اللہم کی جگہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہ کی، یعنی استفتاح اسے کہتے ہیں، اوپننگ دعا آپ کی یہ تھی، اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ پرانی ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا کہ جبریل اور جبرائیل اور یہ ناموں کا کیا مطلب اور فرق ہے، کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب تین ہی اللہ کے سب سے بڑے یہ فرشتے ہیں، اعلیٰ ترین فرشتے، سب سے اعلیٰ۔ جبریل ان کا سردار ہے تمام فرشتوں کا، اس کے بعد میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں۔ اسرافیل وہ ہیں جنہوں نے سور پھونکنا ہے، دو کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ آپ ہیں فاتر، آپ ہیں خالق، آپ ہیں مالک، آپ ہیں بنانے والے، ہر چیز کا سورس، بدیع السماوات والارض آپ ہیں، اور عالم الغیب والشہادہ، میں نے سارا ترجمہ بتا دیا۔ آخر میں آپ نے یختلفون کے بعد جو ایڈ کیا، اہدینی، مجھے ہدایت دے، نبی کہہ رہا ہے یار، تو سوچیں ہمیں کیا یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ نبی ہمیں سکھا رہے ہیں اصل کہ دیکھو کیسے اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ ہدایت والا جب ہدایت مانگتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اس بندے کی عاجزی دیکھو، اور ہم گناہوں کے پلندے جمع کیے ہوتے ہیں، ہدایت کیا ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، یعنی حق سچ میں جہاں جہاں لوگوں نے اختلاف کیا نا، ہم میں اختلاف ہو گیا، علماء میں ہو گیا، بہن بھائیوں میں ہو گیا، رشتہ داروں میں ہو گیا، ملکوں میں، قوموں میں ہو گیا، انسانیت پوری جہاں جہاں حق پر اختلاف ہو رہا ہے نا، یا اللہ ہمیں ہدایت پہ کر دے، ہم حق والی ہدایت، ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم اس حق پر آ جائیں اپنی اذن سے، یعنی اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، اپنی برکتوں سے، اپنی طرف سے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے اذن پرمیشن کے بغیر کیسے ہدایت پا سکتے؟ بِإِذْنِكَ، with your permission یا اللہ، because indeed، بے شک، جس کو آپ چاہیں گے ہدایت ملے گی صراط مستقیم۔ یہ ہے دعا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ یختلفون کے بعد جو الفاظ ہیں، یہ میں نے بالکل واضح لکھ آپ کے سامنے بڑا بڑا کر کے یہ میں نے الحمدللہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر، اسکرین کے اوپر، اس کو دیکھیں، اس کو یاد کریں۔ کئی کتابوں میں جبریل اور جبرائیل کی املائی غلطی بہت ہے، جبرائیل ہی ہے، حدیثوں میں زیادہ جبرائیل ہے، قرآن میں زیادہ جبریل ہے۔ دونوں درست ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں طریقے ویلڈ ہیں جبریل کو پکارنے کے۔ گیبریل جسے انگلش میں بولتے ہیں، جبریل، جبرائیل، یاد رکھیے گا، میکال، میکائیل، اسرافیل کی ایک ہی پروننسیشن۔ تو یہ یاد کر لیں دعا، اس کی برکتوں کو آپ لوٹیں انشاءاللہ، لوٹ سیل جیسے ہوتی ہے، فائدہ اٹھائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں دعاؤں کو۔ جب بھی نماز شروع کریں، خاص طور سے رات کی نماز میں تو ضرور کریں، بھلے عشاء ہی ہو جائے، کہ وہ جو سبحانک اللہ کا ہم نے رٹا لگا دیا نا، بالکل سبحانک اللہم پڑھنا چاہیے، مگر کبھی کبھی فلیور کے لیے کچھ دعائیں مختلف بھی ایڈ کیا کریں، آپ کو لطف آئے گا اور پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیوں اتنی دعائیں سکھائیں، کیا کیا حکمتیں اس کے پیچھے۔ اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر غضب کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا یہ متکبر ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتے، دوزخ میں چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تھا قرآن کی بلاغت، خاصوں میں خاص جبریل اور میکائیل
یا جبریل اور میکال، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس آیت مبارکہ میں خاص آخر میں رکھا؟ حالانکہ میکائیل سے تو دشمنی کا اعلان بھی نہیں کیا تھا یہودیوں نے، مگر اللہ نے اعلان کر دیا اور ہمیں سب کو پیغام دے دیا کہ میرے کسی اولیاء کی گستاخی بے ادبی نہ کر، جو میرے اولیاء ہیں۔ اللہ کے کوئی بھی نیک بندے اس دنیا سے گزرے، آف کورس ان میں سب سے بڑے کون ہیں وہ میں نے ساری تفصیل سے ذکر کیا، اللہ کے رسول اور فرشتے تو سب سے اوپر ہے نا، مگر یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہے نا کہ یہ نیک ہے، عام بندے سے بھی زیادتی منع ہے، مگر اگر آپ نے نیک بندے کے ساتھ برائی کر دی کسی بھی قسم کی، اس کے دنیا میں ہوتے ہوئے یا بعد میں، تو جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آپ قرآن سے بھی سمجھ گئے، سنت سے بھی، پچھلی ریکارڈنگ ضرور سنیے گا، اور یہ دعا ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکتیں مجھے آپ کو نصیب فرمائے اور ہم سب کے حالوں پر اپنا رحم فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔